مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود خاں کا رخسار چوم لیا۔ حضرت سیدنا محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جب میں درود پاک پڑھ کر رات کو سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سبحان اللہ۔ میں جس میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا، وہی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ میں وہی آقا ہوں جس پر تم درود پاک پڑھتے ہو، اپنا وہ منہ جس سے تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔ یہ سن کر فرماتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب کس طرح کروں۔ میں نے اپنا رخسار یعنی گال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور رحمت والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشک بار ہو رہا تھا اور میرے رخسار سے 8 روز تک خوب خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنے سلسلے کا فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں جھلکیوں کی طرف، اور جھلکیوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے پروگرام میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ آپ میں سے خلفاء راشدین کے نام کون لکھے گا؟ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں۔ پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں۔ المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت کیا دعا مانگتے؟ اے یحییٰ، علم دین سیکھنے میں خوب کوشش کرو۔ چارہ سازی زیارت کی سیکھی، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، مدینے سے بولا دین اچھا
जुल्फे रखी है, इनको 100 रुपए ईदी मिलेगी, और जो जिन्होंने नहीं रखी इनको 10 रुपए मिलेंगे। आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो। सईदी तारा, सईदी तारा। जब आप घर की दरवाजे के अंदर पांव रख रहे होते हैं तो आप अगर सीईओ हैं तो दरवाजे के बाहर हैं, आप जज हैं तो दरवाजे के बाहर हैं। किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने झलकियाँ मुलाहज़ा की। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें जो चीज़ें चल पाएंगी वो हम शामिल करेंगे, जो रह जाएंगी तो फिर अगले सिलसिले में उसको लेकर आएंगे। सैयद साहब यानी बग़ैर वजह तो कोई ना कोई होगी, आप मुस्कुरा रहे हैं। अब मुझे आप झलकियाँ दिखा देते हैं और फिर ये कहते हैं कि जो जलने का टाइम हुआ तो चला देंगे, तो उतनी दिखाओ ना, बेचारे उम्मीद से बैठे होते हैं ऐसे करके। ये नहीं है। देखें असल में नाज़रीन को मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नाज़रीन है ना, तो सिलसिले में दिलचस्पी इस तरह की लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल के ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ही क्लिप के लिए हमारा सिलसिला देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतनी जो है वो वैरायटी है। हत्ता कि मैं आपको अर्ज़ करूं कि आबिद शाह साहब है ना, उनका पहली ईद को जो है वो अपना मुझे एक व्हाट्सअप आया शाम को ना, तो अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ किसके साथ थे, तो मुझे कहा कि मैं एक इस्लामी भाई के जो है वो साथ हूँ, तो बहरहाल वो आपका सिलसिला देखते हैं। तो उन्होंने बहरहाल उनकी तरफ व्हाट्सअप का खोल कर उनको दे दिया, तो उन्होंने बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सिलसिला जो है वो देखता हूँ, और इस वक्त सैयद साहब के साथ सुबह से लेकर गालिबन शायद शाम तक उनके साथ ही थे। तो उन्होंने कहा बाकायदा मैं आपके सिलसिले के लिए अलार्म लगाता हूँ, यानी अपने मोबाइल में, कि कहीं ऐसा ना जो है वो मिस हो जाए, रिमाइंडर। हाँ रिमाइंडर, तो वो उससे उनको जो है वो अपना पता चलता है कि जो है ना वो सिलसिला आने वाला है। तो मैं ज़ाहिर बात है कि हालांकि हमें एक मैसेज आया था कि जो हमारी पोस्ट होती है ना, तो ये आपका मदनी चैनल के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर जो है वो सेंड कर दें। कभी मैं सेंड कर भी जो है वो देता हूँ, कभी रह भी जाती है, तो फिर मेरी नीयत एक ये होती थी कि यार काश के सिलसिला हमारा, यानी अगरचे ये इस वक्त ऑफ टाइम है उमूमन जो है वो लोगों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग फिर भी जो है कुछ ना कुछ देखते हैं। तो चाहत यही है कि लोग यानी इसमें चीज़ें चूँकि इस तरह की होती हैं, मदीने मक्के की यादें और मतलब इस तरह की, तो लोग जो है ना ये पोस्ट के बजाय वो वाक़तन इंतज़ार करें। और कुछ मैसेजेस आते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह के आपके सिलसिले का जो है वो हफ्ते भर जो है वो इंतज़ार रहता है। तो चलें, इंतज़ार तो जो है वो रहता है, तो ऐसा ना हो कि आपकी चीज़ें जो है वो रह जाएं। तो हमारे सिलसिले का फॉर्मेट ये है कि इब्तिदा में हम कोई भी ऐसा कार्टून जो है वो 2D या 3D हो तो वो हम चलाते हैं। तो इस वक्त वो जो बबलू है और फैज़ान भाई हैं उनके दरमियान जो है ना वो कार रेसिंग का मुकाबला जो है वो हो रहा है, और देखते हैं कि कौन जो है वो। गुज़िश्ता सिलसिले में तो आपने कहा था कि बबलू का ऊँट आया नहीं, हाँ, और वाकई बबलू का ऊँट आया नहीं, तो चलो बबलू की कार तो आ गई। कार तो चलो आ गई और रेसिंग वाली कार है। आइए देखते हैं कि कौन जीतता है। साइड में करें आप। अरे 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 ओहो, ये नो, ये चीटिंग है। मैं जीत गया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप दोनों क्या टाइम ज़ाया कर रहे हैं? आपको पता है वक्त की कितनी अहमियत है? शोर की वजह से ध्यान बढ़ गया, गलती हो गई, अब काटना पड़ेगा। अच्छा, अब बताए क्या लिख रहे थे आप? मैं एक दुआ लिख रहा था जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, और आपने सिखाई थी वो मुझे। कौन सी दुआ? इल्म में इजाफे की दुआ। चले एक बार पढ़ के सुना दे। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माशाअल्लाह। कुछ नई गेम सोचें। मेरे जहन में तो एक खतरनाक गेम आ रही है। क्या? बताएं ना, बताएं। मैं सोच रहा हूँ वो स्टैंड जो सामने रखे हुए हैं उनके ऊपर से गाड़ी उड़ाते हैं। हाँ। यस। हाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ?
बाबू अंकल के घर चली गई। मैंने मना भी किया था कि कोई तंग ना हो, हमसे लोगों को फायदा पहुँचे। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यंफउन नास, यानी लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुँचाए। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई, जल्दी चले जल्दी। ओहो, गेट पर तो ताला लगा हुआ है। ये क्या? अब क्या करें? आप अंदर जाकर ले आए। हल्के। अरे ये क्या कर रहे हैं? कितनी बुरी बात है ये किससे पूछ कर अंदर गए हैं? बाबू अंकल घर नहीं थे तो हम क्या करते? अरे घर का मालिक घर नहीं होगा तो क्या आप अंदर कूद जाएंगे? हमें तो लोगों के घरों में झांकने से भी मना किया गया है। तो सोचें, किसी के घर में बगैर उसकी इजाजत के कूद जाना कितनी बुरी बात होगी। बबलू भाई, कोई आ तो नहीं रहा? जल्दी करें, दूर से कोई आ रहा है। बस आया। बेटा खैरियत, आप यहाँ खड़े हुए हैं? बाबू अंकल, मुआजरत, एक गलती हो गई हमसे। आप दरवाजा खोलें, फिर बताता हूँ। अरे आप अंदर कैसे? बाबू अंकल, इनकी गाड़ियाँ अंदर चली गई थी और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था तो ये अंदर कूद गए। इन्होंने गलत किया, मैं भी बाद में आया। बेटा किससे पूछकर आप अंदर गए थे? दरवाजा बंद था तो बस अंदर चला गया। फैजान भाई, हमें बिल्कुल भी इस तरह किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह से पर्सनल अटैक है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बहुत माजरत बाबू अंकल। जी माजरत, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। चलें, अब हम चलते हैं। माशाअल्लाह। बच्चों के कार्टून हमने देखे तो एक फरमाइश आई है किड्स मदनी चैनल के हवाले से ही। अकबर हुसैन भाई, किड्स मदनी चैनल के निगरान से कहें कि वो उबैद भाई को आपके प्रोग्राम में लाइव में भेजें। अच्छा। आपको और आपकी सारी टीम के लिए हमारी तरफ से दिली दुआएं हैं। दुआएं हैं। मदनी फीस वगैरह कुछ नहीं? मदनी फीस वगैरह कुछ भी नहीं। वैसे तो YouTube पर हमारा सिलसिला जो अपलोड है वहाँ पर भी काफ़ी फरमाइशें जो है वो हैं। उबैद भाई को बुलाना ना इस वक्त शायद हमारे लिए कदर दीगर जो हमारे ये नातख़्वान हैं उनके आसान यूँ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उबैद भाई हैं वो हमारे यही जो फैज़ान मदीना वाला जो जामिअतुल मदीना है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी के लिए जो है वो अपना आ गए, यहीं पर नज़र आते हैं माशाल्लाह। मस्जिद में भी नमाज वगैरह के लिए तो इंशाल्लाह नीयत है कि आइंदा किसी सिलसिले में जो है वो उनको बुलाया जाए, और बुलाएंगे तो उससे पहले इंशाल्लाह अनाउंसमेंट जो है वो कर देंगे। लेकिन आपने अनाउंसमेंट कर देनी है मदनी फीस की। मदनी फीस की जिन्होंने जो है वो कहा है, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो है वो अपना लोग हैं जिन्होंने कहा था, तो वो भी अपनी मदनी फीस हमें जो है वो पहले से दें। इसी तरह एक मैसेज आया था, ज़ाहिर बात है ये ईद से पहले जो हमारा सिलसिला था हफ्ते के दिन, उस दिन ये मैसेज था, उसमें ये था कि अशफाक भाई का कोई सिलसिला ईद पर क्यों नहीं आया। तो बहरहाल इस अशफाक भाई का सिलसिला आया है। तीसरी ईद को दोपहर सुबह की जो ट्रांसमिशन है तकरीबन 11 बजे वाली, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक भाई ने ही जो है वो लाइव किया था। और फिर चूँकि ये जो यूँ समझे कि ईद के दिन होते हैं ना, तो अशफाक भाई चूँकि इलाके में इनकी ज़िम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो जो है कुर्बानी की खालें इन दिनों में, यानी जो मीठी ईद होती है तो उसमें शायद इतनी तो नहीं होती ना, बस आप बस्ते वगैरह वो ईद की नमाज तक होते हैं। तो बकरा ईद पर तो 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुबल्लिगीन हैं, नातख़्वां हैं, जो बाकायदा मदनी काम करते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो मदनी चैनल पर भी कुछ ना कुछ वक्त देते हैं और साथ ही साथ जो है वो अपने मदनी काम भी जो है वो करते रहते हैं। चलें जी, अब हम अपनी चीज़ों को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। तो उसमें जो है वो हम सबसे पहले हम अब तो ये दिखा दिया है अपना हमने बच्चों का ये कार्टून, और चूँकि बच्चों के हवाले से हमारी कोशिश होती है कि शुरू में कोई चीज़ दिखाएं, तो बच्चों के साथ अमीर सुन्नत का भी एक प्रोग्राम आया और उसके हवाले से हमें मैसेज जो है वो आया था बोर्ड एक्टिविटी। उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटियाँ थी, तो उसमें से एक एक्टिविटी हमने तैयार की है। अगरचे हमारे जब यूट्यूब पर जो अपलोड हुआ है सिलसिला, उसमें ये भी आया कि इशारे सिखाए गए ईद मुबारक के, उसका सेगमेंट, इसी तरीके से बुक एक्टिविटी। तो ये इंशाल्लाह अगले सिलसिलों में हम इसको तैयार करके लेकर आएंगे। तो अभी हम चलते हैं उस एक्टिविटी की तरफ जो बोर्ड पर जो है वो अमीर सुन्नत के सामने, और ये आइए देखते हैं।
आप में से खुलफा राशिदीन के नाम कौन लिखेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह हमारे कलीम ने खुलफा राशिदीन के मुबारक नाम यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। जब भी लिखना हो, राइटिंग सही करनी हो तो अच्छी राइटिंग सामने रखकर उसके मुताबिक अगर अल्फाज बनाएंगे ना, हुरूफ बनाएंगे तो इंशाअल्लाह राइटिंग आपकी बेहतर बनेगी। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में जो नेमतें रखी हैं और हमें अता की हैं, इनके नाम कौन लिखेगा? सबसे माशाअल्लाह अब्दुल सुबहान ने कान, नाक, बाल, दांत, आंख, ये नाम लिखे, 5 नाम। बेशक ये अल्लाह की नेमत है, बदन में और भी नेमत है, लेकिन चंद नाम लिखने थे। अच्छा बेटा, लिखने में जैसे कान लिखा तो इसके बाद कोमा हो, नाक लिखा इसके बाद कोमा हो, ये तरीका बेहतर रहता है। बनाना था कोमा, समझते हैं ना? जरा बना के दिखाएं। तो ये क्या, इससे ये सब जुदा जुदा हो गए, अलग अलग हो गए ना इस तरह कोमा लगाने से। माशाअल्लाह, दिमाग है, पेट है, पाँव है, हाथ है, बहुत सारी नेमतें हैं। इतनी अल्लाह ने हमें नेमतें दी कि हम इनकी गिनती कर ही नहीं सकते, शुमार कर ही नहीं सकते। और हर नेमत का जुदा जुदा मतलब है कि फजाइल है इसके, और ये बहुत कीमती हैं। यानी जो गुर्बत का रोना रोते हैं, जैसे कि हम गरीब हैं, तो इनको ये गौर करना चाहिए कि ये किस बात के गरीब हैं। अगर कोई आपको कह दे कि अपना एक कान काट के दे दो और ये ले लो 5 लाख रुपए, आप कान काट के नहीं देंगे। और आंख निकाल कर दे दो 25 लाख ले लो, आप नहीं देंगे। तो इस तरह अगर आपके आज़ा कोई मांगे, हाथ दे दो इतने लाख का, पाँव दे दो इतने करोड़ का, तो आप देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो खुद आप तो करोड़ों अरबोपति हैं, अपने आप को गरीब क्यों बोलते हैं और गुर्बत का रोना क्यों रोते हैं? और सबसे बड़ी दौलत जो हमें मिली है वो ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अनमोल नेमत है अल्लाह पाक की, और ये उसका करम है कि बगैर मांगे हमको दे दिए। तो इसलिए हम इसका शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें कम है। और इसका शुक्र यही है कि कान जिस मकसद के लिए पैदा किया गया, इससे वही काम लिया जाए। कान से हम मतलब अल्लाह का जिक्र सुने, तिलावत सुने, नात शरीफ सुने, गाने नहीं सुने, म्यूजिक नहीं सुने, कि ये फिर वो शुक्र अदा नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह नाक और बाल, तो हर चीज से हर वो काम करे जो जायज हो, कि सिर्फ वही काम करे जो जायज हो। और जिस काम से हमें अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया, वो अपनी इन नेमतों से जो अल्लाह ने दी है वो काम हम ना करें, और हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार बंदे बने। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, आपने ये किड्स का जो प्रोग्राम था उसका ये क्लिप आपने मुलाज़ा किया। इस वक्त कॉल सेंटर का जो व्हाट्सअप नंबर है उसके थ्रू जो है ना हमें कुछ मैसेजेस आए हैं। एक तो ये आया है कि हमें आपका मदनी चैनल का जो प्रोग्राम है उसका लिंक जो है वो दे दें। प्रोग्राम का तो लिंक नहीं है, उस ग्रुप का लिंक है, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कॉल सेंटर वालों ने ही हमें ये मैसेज किया है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उस नंबर पर ये गालिबन कोई बख्तावर करके जो है वो अपना कुछ कोई हैं तो उनको ये सेंड जो है वो कर दिया होगा, बख्तावर अली लाहौर से। तो मुमकिन है कि इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल लिंक सेंड हो चुका होगा। इसी तरीके से एक और मैसेज इन्होंने सेंड किया है कॉल सेंटर से कि हम अपनी ख्वाहिश मदनी चैनल पर चलाने की किसे बताएं। तो हमें बताएं, आप यही जिस पर आपने कॉल सेंटर के थ्रू जो है वो अपना मैसेज हमें भेजा है, तो आप इसके नीचे आप अपनी जो भी आपने चीज़ चलानी है आप मैसेज टाइप करके इसी नंबर पर आप सेंड कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कॉल सेंटर वाले हमें सेंड कर देंगे। उबैद भाई के हवाले से एक जो मैसेज आया था तो उनकी फ़ीस आ गई है। अच्छा, लेकिन नुमान भाई आपने जो फ़ीस भेजी है, हमारी फ़ीस से मुराद ये होता है
کہ دعوت اسلامی کے تنظیمی کام ہفتہ وار اجتماع میں کتنے شرکت کریں گے، مدنی قافلوں میں شرکت کریں، درس کی نیت ہو، گھر کے درس کی نیت ہو، اس طرح کی مدنی فیس ہم طلب کرتے ہیں، تو ہمیں ایسی مدنی فیس بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو یہ فرمائش ہے انشاءاللہ ہم ضرور پوری کریں گے۔ چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل، کچھ کالز بھی سنائیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ایک دو کال شامل کرتے ہیں۔ میں ملتان سے حامد علی اتاری عرض کر رہا ہوں۔ اکبر بھائی ماشاءاللہ آپ کے سلسلوں کے اندر بہت سے سلسلوں کی جھلک نظر آتی ہے، اگر آپ صبح بہارا کی کوئی جھلک دکھا دیں تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ ملتان میں پڑھتا ہوں۔ یوسف باپو آپ سے عرض ہے کہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے کچھ مناظر، کچھ جھلکیاں اگر ہیں تو دکھا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کہا ہے اگر ان کی خواہش ہے بھی ہم ہاتھ پوری کر دیں تو ہاتھوں ہاتھ تو پوری کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ مدنی فیس کا اعلان بھی نہیں کیا نا۔ ہاں مدنی فیس نہیں دی ہے، لیکن آپ سے جو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا مانگی ہے وہ یہ ہے کہ سر ایک ربیع النور کے کوئی مناظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک میسج آیا ہے کہ آپ ایسا شعر سنائیں کہ جس کے اندر لفظ جس میں پردہ نشین آتا ہو، ایک یہ، اور ایک ایسا شعر سنائیں کہ جس میں سنہری جالی آتا ہو۔ پہلا والا شاید تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن دوسرا انشاءاللہ ایزی ہو، آسان ہو۔ آج مجھے لگتا ہے کہ سید صاحب کچھ تیاری وغیرہ کر کے آئیں یا نہیں؟ بس تیاری ہے، تیاری ہے۔ چلیں جی اس میں سے شروع ہو جائیں، مطلب آپ انتظار، دوسرے والا پہلے آپ کو سنا دیتا ہوں، دوسرے والا پہلے سنا دیتا ہوں، سنہری جالیاں۔ چلیں پہلے۔ سنہری جالیاں ہو آپ ہو مجھے ساسی ہو، ملے سینے سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ۔ دوسرا بھی سوچیں گے؟ دوسرا بس یہ دوسرے شعر میں آ رہا ہے، پہلا شعر ذہن میں آ جائے۔ چلیں جو ہے وہ اپنا ساتھ ساتھ ایک میسج یہ ہے کہ جس میں لفظ کیا جو ہے وہ 4 دفعہ آتا ہو، تو آپ یہ دونوں اچھا یہ آ گیا، کیا بات ہے جی۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پردہ نشین کو آپ جو ہے وہ جب تک آپ پردے میں رہنے دیں نا، ہاں تو جب تک ہم چلتے ہیں جو صبح بہارا اور جو ہے وہ ربیع الاول، اب انشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے بعد محرم ہے، سفر ہے، اور اس کے بعد پھر آمد ہے، تو آپ مجھے لگ رہا ہے آپ کو آ گیا شعر، تو یا کچھ آپ میں یہ عرض کروں کہ وہ ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کا سلسلے میں حاضر جو اب سلسلے میں تحفہ نکلا ہے، صحیح ہے، تو وہ پچھلے ہفتے بھی ان کا میسیج آیا تھا کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ نواز بھائی، تو میرا خیال میں جی نواز بھائی ہیں، صحیح ہے، تو نواز بھائی دل چھوٹا نہ کریں، تو یہ ایک ایک تحفے بھیجنے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی آزمائش ہوتی ہوگی، تو یہ 4 ہفتوں کے یا مطلب 8 ہفتوں کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ ایک ساتھ ہی روانہ کر دیں گے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، چلتے ہیں اب ہم صبح بہارا کے کلپ کی طرف، اور اس کے بعد ہم سید صاحب سے آ کر وہ شعر ہم نے سننا ہے۔ آئیے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ، بلکہ بدر و دجا آئے شمس ضحیٰ، آئے مشکل کشا راحت آمنہ والد فاطمہ، آ گئے مصطفیٰ۔ یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، گچی اعلیٰ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب
ولادت منائے نسل رب کی رحمت کے آثار آئے ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شاہ چشم نو کے طلبگار آئے مبارک 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 حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں چلو
ہم نے صبح بہارا کے مناظر جو ہے وہ دیکھے سید صاحب تو ماشاءاللہ ایسے یعنی جوش و جذبے میں تھے. ہم یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ابھی کلپ چل رہا تھا تو سید صاحب کہہ رہے تھے کہ جھنڈے ہمارے ہاتھوں میں جو ہے ہونے چاہیے تھے, تو ہم لوگ بھی جو ہے آ جائیں گے انشاءاللہ, بس ابھی چند مہینے 2 مہینے چند مہینے. سید صاحب آپ کو شعر جو ہے وہ یاد آ گیا. میں اصل میں ہمیں جنہوں نے سینڈ کیا ہے تو انہوں نے جتنا شعر تھا وہ سینڈ کر دیا. سید صاحب کو وہ تو یاد آ گیا, لیکن سید صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں 4 مصروں کا شعر ہے, 4 لائن کا, تو وہ ان کو یہ بھی یاد آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی, اب ہم ایک کلپ کی طرف چل رہے ہیں, اور یہ دے سے میرے خواجہ کا یہ عبدالحبیب بھائی نے ریکارڈ کروایا تھا, اور اس میں ایک جگہ جو ہے وہ گئے تھے. اب بظاہر تو اس کو یعنی ہم نے عبدالحبیب بھائی نے بھی شروع میں کہا کہ اس کو پتھر کہیں یا کیا کہیں, تو ہم نے تو اپنے پاس وہ کلپ اس نام سے جو ہے وہ لکھا ہے پتھر کا. تو اب وہ کیا چیز ہے, بہرحال آپ بہت انٹرسٹنگ کلپ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں. پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں, کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا, لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے. اللہ والوں سے ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی, تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے, کنکر ہے, لوہا ہے یا لکڑی ہے, یہ نہ جانے کیا ہے. یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے, مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی, جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے, اور آپ نے یہ زبان سے 5 جملے ادا کیے. عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں, جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں, کنکر, پتھر, لوہا یا لکڑی, لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. وہ کیسے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں کے جو موجود اسلامی بھائی ان سے پوچھیں گے. یہ حضور پتھر ہے, یہ پتھر والی سائیڈ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں گے بالکل چکنا اور بالکل کلیئر یہ پتھر ہے. اچھا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنکر ہے, اور ہاتھ بھی لگائیں تو یہ کنکر کی فیل دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ادھر آئیں تو یہ لوہا ہے, یعنی یہ آئرن ہے, اور اس کو نکال کر بھی چیک کیا جا چکا ہے. اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ لکڑی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ 4 چیزیں ایک ہی جگہ میں, ایک ہی پتھر میں مکس ہیں. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہے, یہاں سے سنا ہے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے, اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا. بہرحال وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا. اچھا, ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے, اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا. مجھے بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا, بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا, والد صاحب نہ اٹھا سکے. بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو, لیکن یہ زندہ حقیقت ہے, اور ہم یہاں موجود ہیں. اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں. پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. تقریباً میرا خیال ہے نہیں مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا. اب اپروکس جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا. اور اب چلیں کچھ نیت کرتے ہیں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ. ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا. دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا. اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. کہ اگر یہ اٹھ تو گیا لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. بہرحال الحمدللہ اپنی آنکھوں سے میں نے تو مشاہدہ کر لیا ہے. آپ بھی اگر احمد آباد شریف آئیں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک مبارک جگہوں پر مقدس جگہوں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. جو ہے نہ جانے کیا ہے آج تک جو ہے وہ یعنی سائنس اور سائنسدان بھی حیران ہی ہیں. بدی عبدالحبیب نے وہ شعر ماشاءاللہ پڑھا کہ کیا جو چاہیں تو موقع اشاروں کی. سے اپنی. واہ اللہ اکبر. آپ ان کا شعر تو آپ سنائیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایک شعر آپ نے یہ سنانا ہے جس میں لفظ گل 4 دفعہ آتا ہے. جب تک آپ یاد کریں میں ایک میسیج آیا تھا وہ میں پڑھ دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ فیس بک کے جو پیجز ہیں بالخصوص نگران شورا کا جو پیج ہے اس پر جمعہ والی جو تحریر آتی ہے جمعہ مبارک کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر جمعہ کی جماعت سے پہلے یہ نہیں آتی. کبھی تو جمعے کا دن ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آتی ہے. یہ کام تو پہلے سے ہوا ہوتا ہے تو جمعرات کے دن یا شب جمعہ کو جب شروع ہو تو اسی وقت یہ اپلوڈ کر دی جائے. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کا یہ میسیج پڑا تو میں نے سوشل میڈیا کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں عاصم بھائی ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح کا فیڈ بیک آیا ہے. تو اچھا اس میں ساتھ میں یہ تھا کہ بقیہ پیجز کا انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بھی ایسا ہی ہے ڈیلے کا معاملہ. تو انہوں نے بہرحال بقیہ کا تو جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اس میں تو کوشش ہی ہوتی ہے لیکن بہرحال اس میں نگران شورا کا جو پیج ہے بعض اوقات اس میں تھوڑا ڈیلے یوں ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جو تحریر ہے وہ انہیں اس وقت نہیں ملتی جلد نہیں مل پاتی. تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہے. جب ملتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو تیار تفتیش کرنا اور یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ہم لک آفٹر کریں گے. اور اسی طرح اسی میسیجز کے ساتھ ایک اور یہ تھا کہ مدری چینل پر جو پروگرام ہوتا ہے یہ اسی وقت اپلوڈ نہیں ہوتا. اگر مبلغین موجود ہے تو اسی وقت اپلوڈ کریں. تو یہ مجھے اگلا جو آخر کا جملہ سمجھ نہیں آیا. اگر مبلغین موجود ہیں تو اسی وقت اپلوڈ کریں. تو مبلغین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اصل میں اس کا ایک پورا پروسیس ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں یہ ہمارا ابھی پروگرام چل رہا ہے یہ 4:15 بجے کے قریب جو ہے وہ اپنا لگ بھگ یہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد اس کی کچھ یہ ایڈیٹنگ جو ہے پروگرام کی ہوتی ہے. پھر ایڈیٹنگ کے بعد ساتھ ساتھ اس کی تفتیش بھی جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. تو ہمارے جو دیگر پروگرام ہیں جو لائیو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو جو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے وہ اگلے دن ریپیٹ ہوتے ہیں. تو ہمارا ایک یوں سمجھے ایک پالیسی ہے کہ جو بھی ہمارا پروگرام ہے جب ہمارا دوبارہ اس کی تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو آن ایئر دوبارہ کرتے ہیں اور وہی پروگرام پھر ہم اپلوڈ کرتے ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم ہے فیس بک ہے یا یوٹیوب وغیرہ ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈیلے کا پروسیس ہوتا ہے. چلیں جی آپ کو شعر یاد آ گیا. یہ وہ بھی آپ نے ایک شعر سنا تھا نا ہاں اس میں کیا لفظ آئے. جی جی کیا والا میں 4 دفعہ کیا آیا تھا. ہاں اب آپ نے پوچھا کہ گل گل بھی انشاءاللہ 4 دفعہ گل بھی 4 دفعہ آئے گا. چلیں جی. جنت ہے ان کے جلووں سے جویا رنگ و بو. جنت ہے ان کے جلووں سے جویا رنگ و بو. اے گل
ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ تو میسج کر دیا گل، لیکن مجھے شعر نہیں بھیجا، تو اب میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کو سنایا، اس میں 4 دفعہ گل آگے سنایا ہے، اب ان کا مطلوبہ سنایا ہے، شعر صحیح سنایا ہے، مجھے چونکہ آتا نہیں ہے تو میں اس لیے قبول جو ہے وہ کر لیتا ہوں۔ ابھی ہم چل رہے ہیں ہمارے ایک جو نعت خواہ ہیں ان کا، جو آپ جن کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ اچھے جو ہے وہ اپنا پڑھتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ نور عالم بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ لجپال نبی میرے، یہ کافی یوں سمجھو کہ سلسلوں سے پینڈنگ ہے، جھلکیوں میں چلتا تھا لیکن نہیں چل پاتا تھا، تو آج نیت ہے کہ ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جو جھلکیوں میں چل رہی تھی اور ابھی نہیں چل پاتی تھی، آج انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی مکمل کریں گے، لیکن وقت ہمارا وہی 4:15 بجے تک ہی ہے، اس کے دوران کتنا ہو سکے گا کتنا نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کلام۔ نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، جب وقت نزا آئے دامدی ہوا دینا، جب وقت نزا آئے دامدی ہوا دینا، لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا، اور میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت میری قبر وسا دینا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، اس ذکر دی برکت میری قبر وسا دینا۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے کلام بھی جو ہے وہ سنے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کلپس بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں تیزی سے اپنی چیزوں کو مکمل کرنے کی طرف جائیں گے۔ ایک منقبت جو ہے وہ اپنا پڑھی گئی تھی خلیل بھائی نے کھلے آنکھ صلی اللہ میں، اور اسی طریقے سے آپ نے کوئی خلیل بھائی کے حوالے سے کوئی میسج بھی آیا تھا کہ ان کا جی وہ یہ آ رہا تھا ان کا سلسلہ اب کیوں نہیں آ رہا، وہ گھریلو علاج کے حوالے سے۔ اچھا، ان کا شاید الگ سے باقاعدہ شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں ان کا باقاعدہ سیگمنٹ ہے، اور وہاں یہ اس حوالے سے جو گھریلو ٹوٹکے وغیرہ ہوتے ہیں یہ وہاں سکھاتے ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ تو ابھی بھی
جمعہ کا دن جو ہے الحمدللہ خلیل بھائی آتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ اپنا بتاتے ہیں. تو جمعہ کے دن جو صبح کھلے آنکھ ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں اس منقبت کی طرف. یہ دور میرے تار کا ہے. صدقہ نبی کے پیار کا ہے دور میرے اتار کا ہے. صدقہ نبی کے پیار کا ہے دور میرے اتار کا ہے. چرچان کے کردار کا ہے، چرچان کے کردار کا ہے. یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. اتار ساڈے مرشد سے خوش نصیب اتار ساڈے مرشد سے خوش نصیب اتار ہمارے رہبر ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. ایک تارے سے سورج کی طرح ان کو چمکایا نے، ایک تارے سے سورج کی طرح ان کو چمکایا نے. کیا کوئی گھٹا پائے گا بھلا جب ان کو بڑھایا نے. اپنے تو ہے اپنے لیکن اب اپنے تو ہے اپنے لیکن اب کہنا ایسا اغیار کا ہے. یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. اتار ساڈے مرشد سے خوش نصیب اتار پانجا مرشد پا خوش نصیبیوں، پا خوش نصیبیوں. اتار ساڈے مرشد سے خوش نصیبیاں. چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل آپ نے منقبت بھی جو ہے وہ سنی. اب ہم مزید تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انس بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں. خاک صورت سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. ہائے ہائے. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. چلیں
چلیں ماشاءاللہ عز و جل آپ نے انس بھائی کا کلام بھی جو ہے وہ سنا. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلپ ہے، چونکہ اب باتیں ہم کم جو ہے وہ تاکہ چیزیں جو ہے وہ اپنا جتنا جلدی ممکن ہو سکیں. ہم نے باتیں کم کی صرف آپ کے لیے تاکہ آپ کی فرمائشیں پوری ہو جائیں. اللہ اکبر. ایک کلپ ہے نگران شورا کا سکون کے حوالے سے، سکون کیسے جو ہے وہ اپنا ملے. الحمدللہ نگران شورا اس حوالے سے بڑی بہترین گفتگو جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور یوں سمجھے کہ یہاں ہر دوسرا گھر ہی جو ہے وہ سکون کا متلاشی نظر آتا ہے، چاہے پیسے والا ہو چاہے غریب ہو. تو کیا چیزیں درکار ہیں سکون کے لیے، آئیے سنتے ہیں. ایک آدمی کماتا ہے، آپ بھی کماتے ہیں، کوئی آسانی سے کما رہا ہوتا ہے، کوئی دقت سے کما رہا ہوتا ہے، مزدوری کر کے کما رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ گھر کی دروازے کے اندر پاؤں رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر سی او ہیں تو دروازے کے باہر ہیں، آپ جج ہیں تو دروازے کے باہر ہیں. آپ ایز اے جج اندر نہیں آ رہے کہ جناب بیوی کہے گی کہ جج صاحب آ گئے، یا مطلب کہ وہ بچے نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے. میں نے ایک ایسی جگہ بیان کیا تھا جہاں پر 10-20 قسم کے پروفیشنلز الگ الگ جمع تھے. میں نے سب کو کہا تھا جب آپ گھر میں جاتے ہو تو آپ کی حیثیت یہ نہیں ہوتی جس حیثیت سے آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہو. آپ کی حیثیت یا تو بیٹے کی ہے یا باپ کی ہے یا شوہر کی ہے، اسی طرح کی بھائی وغیرہ کی آپ کی حیثیت ہوتی ہے جب آپ گھر کے اندر پاؤں رکھتے ہیں. اب جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ گھر میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے محبت ملے گی، مجھے پیار ملے گا، مجھے مسکراہٹ ملے گی، یہ ملے گا. اب یہی اگر نہیں ملتا، یا مطلب گھر میں وفائی نہیں ملتی، یا کچھ اور ہی ایسا الٹا سیدھا ہوا ہوتا ہے، تو 10-12 گھنٹے کی ایک تو باہر کی محنت یا جو بھی ہے، گھر میں جاؤ تو بالکل ایک جیسے کہ پاؤں بھی گھر کی طرح اٹھتا نہیں، اٹھانا پڑتا ہے کہ یار اب گھر ہے جانا تو پڑے گا، پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے، گھر کا سکون نہیں ہے. ہمارے یہاں سکون جو ہے نا، کامیابی ناکامیابی یہ شہرت، دولت اور منصب کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ آپ کے پاس شہرت ہے، دولت ہے، منصب ہے. شہرت والے لوگ، منصب والے لوگ اور دولت والے لوگ، ان کی گھر کی لائف پوچھے تو وہ کہے گا کہ یار میرا چوکیدار میرا بڑا خوش نصیب آدمی ہے. یہ گھر جاتا ہے نا تو ایسا یار اس کے بیوی بچے اس کا ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر سے مسکرانے کی اور کھیل کھلانے کی آوازیں آتی ہیں، اور میرے گھر سے چکھنے چکھانے کی آوازیں آتی ہیں. میں تو یار تنگ آ گیا ہوں لائف سے. تو انسان جس راحت کو پانا چاہتا ہے نا، وہ مین چیز ہے جو اس کو سکون دیتی ہے، جو مطلب اس کو راحت دیتی ہے اور اس کو کئی پریشانی سے نجات دیتی ہے. اور اس کے لیے اپنے گھر کے اندر جو ایک اخلاقی مورلی جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، جو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شہرت والے، منصب والے یا دولت والے کے ساتھ یہ مسائل ہوں، لیکن اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. اللہ نے جن کو بچایا ہے وہ بچے ہوئے ہیں. آپ کی گھر میں رسپیکٹ ہے نا، آپ اپنے آپ کو دنیا کا کامیاب انسان سمجھیں. بچہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے باپ کو، تو باپ کے اوپر کیا بیتے گی. یہ رسپیکٹ ہے نا اتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور بے عزتی ہے نا بڑی بدصورت ہے. رسپیکٹ چیز جو ہے نا یہ گھر میں ماحول سے بنتی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتانے اور سکھانے سے بنتی ہے. مبالغہ نہ ہو تو میں ہزاروں فیملیز کی سٹوریز آپ کے سامنے کوشش کروں تو جمع کر کے آ سکتا ہوں کہ جو کہیں گے کہ یار ہم کو ہمارے گھر کا سکھ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ریوائز کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ریوائز کریں، اپنی مسٹیکس جتنی بھی غلطیاں کی ہیں ان کو اللہ کے حضور قبول کریں، اور ان تمام کو اب درست کرنے کے لیے ذرا فیملی کے ساتھ ڈسکشن کریں. ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نیا اسٹارٹ لے لیں، ری اسٹارٹ لے لیں. گھر تو گھر ہے، گاڑی تو ہے نہیں کہ نہیں چل رہی تو اس کو چینج کر لیں گے. فیملی کے ساتھ تھوڑا وقت دیں اور ان تمام تر پرابلمس کو دیں. کہیں آپ کا وقت نہ دینے کا مسئلہ ہوگا، یا فیملی زیادہ سوشل لائف میں چلی. یہ عموماً زیادہ تر جو سوشل لائف میں ہم چلے جاتے ہیں نا، اس میں بھی گھر میں یہ پرابلم ہو جاتے ہیں کہ سارے کے سارے سوشل لائف میں چلے گئے تو فیملی لائف بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے. اب یہ بکھرے ہوئے کو سمیٹنے کے لیے آپ کو ایک نیا آغاز کرنا پڑے گا. ناکامی کے بعد کامیابی نہیں ملتی ایسا نہیں ہے. گرتے ہیں میدان میں شاہ سواری، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. گھٹنوں کے بل چلے. ایک میسج آیا ہے کال سینٹر کے تھرو
کہ ایم سی آر اور پی سی آر کو بھی کبھی جو ہے وہ دکھا دیں. تو ایم سی آر اور پی سی آر ویسے ہمارے یوں سمجھے بہت نہیں تو کم از کم کچھ سلسلے ایسے ہیں جن میں باقاعدہ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. پی سی آر تو ہمارا ذہنی آزمائش جب پروگرام ہوتا ہے اس میں آخری کے جو کوارٹر فائنل سیمی فائنل چل رہے ہوتے ہیں تو ایک باقاعدہ کیمرہ جو ہے ہمارے پی سی آر میں لگتا ہے جہاں پر ہمارے ڈائریکٹر آڈیو والے اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح ایم سی آر جو ہمارا آپ کو عبد الخلیل بھائی کے کلام کے اندر جو ہے وہ ماسٹر کنٹرول روم جو ہمارا ہے تو وہاں تو یوں تو دکھایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک الگ سے انوکھی جو ہے وہ جگہ جو اب تک آپ کو ہم نے نہیں دکھائی ہے. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ محمود بھائی نے پڑھا ہے اور ساتھ میں پھر اشفاق بھائی بھی شامل ہو گئے. ایک محفل جو ہماری نعت پروگرام ہے اس میں سفر ہمارا بھی ہو سرکار ہو مدینے کا ہے انشاءاللہ. آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ چمکا ان کو تیرا کا پیغام ملا بختوروں نے یوں در پر آ کر بخشش کا سامان کیا مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ مدینہ دیکھیں غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ سامنے گلزار ہو مدینے کا اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیاں سارے کا سارا مدینے میں گئے کیف سارے کا سارا مدینے. چلیں جی جو ہے وہ اب ہم چل رہے ہیں ایک حسان بھائی جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ان کا ایک کلام ہے عطا کر دو مدینے کی اجازت. یہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل ایک کلام جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جو امیل سنت کا پروگرام ہوا تھا بقرہ عید کا اس میں عبید بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا تو اس کے بعد اس کو لائن اپ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی چلا دیں گے. پہلے یہ سنتے ہیں. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول. اس نے بھی مدینہ
اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ صحابہ کا گھتا ہوں اور اہل بیت کا خادم صحابہ کا گھتا ہوں اور اہل بیت کا خادم ملی تقدیر سے غم کو صحابہ کی ثنا خوانی ملا ہے فیض صدیقی ملا ہے فیض فاروقی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض حیدر صحابہ کا عطا ہوں اور اہل بیت کا خادم یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ. چلیں جی سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے اور ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ اپنا حاجی مشتاق کی آواز میں خیر البشر پہ لاکھوں سلام یہ کلام جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ تیار کیا ہوا لیکن ابھی ہم عبید بھائی کے کلام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل موقع دیکھ کر پھر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے. آئیے عبید بھائی کا کلام سنتے ہیں. سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول. حج کا موسم آ گیا حج کا موسم آ گیا حجاج نے باندھی کمر حج کا موسم آ گیا حجاج نے باندھی کمر میرے حج کی کوئی ہو جائے صورت یا رسول میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجئے مجھ کو مدینے اجازت یا رسول دیجئے مجھ کو مدینے اجازت یا رسول. ماشاءاللہ ایک عید کے دنوں میں ایک جو ہے وہ منقبت کے کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھے تھے اشفاق بھائی نے سیدی عطارہ تو یہ بھی ہم نے تیار کی ہے جنہوں نے میسیج کیا تھا 1 منٹ 50 سیکنڈ کی ہے تو اس کو سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ کلام جو ہے وہ یا خدا حج پہ بلا امیر و سنت کے جو مناظر وغیرہ کے ساتھ بھی ہے حج کے وہ دیکھیں گے. آئیے
سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا لکھاں نوجوان داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے سنتا سکھانا کم سنتا سکھانا کم پیر عطار دار سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری سیدی تارا سیدی تارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب چونکہ کچھ ہی جو ہے وہ اپنا وقت رہ گیا، ایک ہی شاید کلام آج شامل جو ہے وہ کر پائیں گے. ابھی جو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. اگرچہ ابھی یعنی حالانکہ حج تو ابھی گزرا ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا یہی ایک فارمیٹ، اس کی وہ خوبی ہے کہ جو فرمائش لوگ کریں گے، اگرچہ ایونٹ گزرا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی 11 مہینے باقی ایونٹ کو آنے میں، قبولیت کی گھڑی بھی ہو سکتا ہو. تو کیا بات ہے، صحیح بات ہے. یہ دعائیہ جو ہے وہ اپنا اشعار ہوتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے پھراؤں. مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں. کوئی حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے. کوئی حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ پھر دکھا دے. دید عرفات و دید مینا کی، دید عرفات و دید مینا کی، میرے مولا
کعبہ دیکھو. کیا بات ہے. چلیں جی، ہمارے سلسلے کا وقت بس اختتام کو پہنچا. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کریں گے، اور قرآن اندازی کے بعد ہم آج کا سوال جو ہے وہ آپ سے کریں گے. تو قرآن اندازی کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وقت جو ٹکر پر نیچے نام چل رہے ہیں یہی نام ہے، یہ اسکرول کر تیزی سے جو ہے وہ اپنا چل رہے ہیں. اور جتنی میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ اسکرول ہو جائیں. اگرچہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ یہ ایک دفعہ سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور اب جب سید صاحب فرمائیں گے مدینہ تو اس وقت یہ اسکرین پر چلنے والے نام رک جائیں گے. اور سید صاحب کب فرماتے ہیں مدینہ؟ مدینہ بنت بنت شہباز حسین عطاری لاہور. اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.